بسم اللہ الرحمن الرحیم المبنی والمعرب۔ آج ہم مبنی اور معرب سے متعلق سبق پڑھیں گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کا آخر جو ہے اس کی حرکت ایک ہی حالت پر رہے، اعراب جو ہوتا ہے اس کا وہ ایک ہی حالت پر رہے۔ مضموم ہے تو ضمہ ہی آئے، مفتوح ہے تو فتحہ ہی آئے، مکسور ہے تو کسرہ ہی آئے، ہر حال میں اس کے عوامل بدلتے رہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اور معرب وہ ہوتا ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، کبھی مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور بن جاتا ہے۔ مثالیں ہیں این منزلک، این تذهب، الی این تسیر۔ این منزلک آپ کا گھر کدھر ہے، این تذهب آپ کہاں جاتے ہو، الی این تسیر تم کہاں چل رہے ہو۔ تو ان سب مثالوں میں این یہ تینوں حالتوں میں جملے کے شروع میں آیا ہے تب بھی وہ این منصوب ہے، اور دوسرے جملے میں بھی شروع میں آیا ہے تب بھی منصوب ہے، تیسرے جملے میں الی حرف جر آیا اس سے پہلے، اس وقت بھی وہ منصوب ہے، یعنی اس پر فتحہ آیا ہے، تو گویا یہ مبنی علی الفتحہ ہے۔ ذبح الجزار شاۃ، قصائی نے بکری کو ذبح کیا، الجزار ذبح شاۃ، هل ذبح الجزار شاۃ، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ اسی معنی میں ہے، اور تیسرا جملہ کہ کیا قصائی نے بکری کو ذبح کر دیا۔ اب یہاں پر تین طرح کے جملے استعمال ہوئے، ذبح الجزار، الجزار ذبح، هل ذبح الجزار۔ ان سب میں ذبح جو فعل ہے وہ ایک ہی حالت پر آیا ہے۔ من ای مکان جئتا، کون سی جگہ سے آئے، جئت من منزل، میں اپنے گھر سے آیا ہوں، اخذت من ابی نقودا، میں نے اپنے باپ سے پیسے لیے۔ القطن عماد الثروت فی مصر، روئی جو ہے یہ بنیاد ہے مالداری کا مصر میں۔ جن الفلاح القطن، فلاح جو کاشتکار ہے اس نے روئی کو توڑا، روئی کو حاصل کر لیا۔ تصنع الملابس من القطن، ملابس جو ہے یہ قطن سے، روئی سے بنتے ہیں۔ ذبلت الوردۃ، پھول جو ہے وہ مرجھا گیا۔ شممت الوردۃ، میں نے پھول کو سونگھا۔ نظرت الی الوردۃ، میں نے پھول کی طرف دیکھا۔ یثمر البستان، باغ میوے دیتا ہے۔ لن یثمر البستان، باغ میوے ہرگز نہیں دے گا۔ البستان لم یثمر، باغ نے اب تک میوے نہیں دیے۔ اب اس سبق کو سنو۔ اذا تأملت الكلمات أين وذبح ومن في أمثلة القسم الأول وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة لا يتغير مهما تغير مكان الكلمة من الجملة۔ أين اور ذبح اور من، ان میں پہلی قسم کی مثالوں میں جب آپ غور کرو گے تو آپ پاؤ گے کہ ہر کلمہ جو ہے ان میں سے وہ ایک حال پر ثابت ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ کلمے کا جملے میں تغیر ہو جائے، شروع میں آ جائے، بیچ میں آ جائے، آخر میں آ جائے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ہی حال پر آتا ہے۔ فآخر كل من الكلمتين أين وذبح ملازم للفتح في الأمثلة السابقة وفي غيرها، گزشتہ مثالوں میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری مثالوں میں بھی این اور ذبح جو افعال ہیں، فعل ہے، اور یہ دونوں جو ہیں ملازم للفتح۔ وآخر من ملازم للسکون فی الامثلۃ السابقہ، من جو ہے اس کا آخر ہمیشہ ساکن آئے گا گزشتہ مثالوں میں، وفی غیرها کذالک دوسری مثالوں میں بھی۔ ومن الکلمات التي تثبت اواخرها على حال واحدة جميع الحروف، اور ان کلمات میں سے کہ جن کا اواخر جو ہے ایک ہی حالت پر رہتا ہے تمام حروف میں۔ وکذالک الافعال، ان میں سے جميع الحروف تمام حروف ہے۔ وکذالک الافعال الماضیہ، اور افعال ماضیہ ہے۔ وافعال الامر، اور افعال امر بھی ہے، من غیر استثناء، بغیر استثناء کے۔ وہ کلمات کہ جن کا آخر ایک ہی حالت پر ثابت ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، وہ کون کون سے ہے؟ تمام حروف ہیں، فعل ماضی بھی ہے تمام کے تمام، اور فعل امر بھی بغیر کسی استثناء کے سب ہے۔ وإذا تأملت الكلمات القطن والورد ويثمر في الأمثلة القسم الثاني وجدت آخر كل كلمة منها يتغير، وہاں پر ہر کلمے کا آخر متغیر ہے، من حال إلى حال بتغیر مكانها من الجملة۔ فكلمة القطن والورد قد تغير آخر كل منهما في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب۔ یہ جو قطن اور وردہ کی جو دو کلمات ہیں، ان دونوں کا آخر گزشتہ مثالوں میں سب میں متغیر ہوا، رفع سے نصب کی طرف، پھر جر کی طرف۔ وکلمۃ یثمر تغیر
آخرها في الأمثلة المتقدمة أيضا من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم. ٹھیک ہے، تغیر یثمر جو کلمہ ہے اس کا آخر بھی متغیر ہو گیا گزشتہ مثالوں میں، کبھی مرفوع تھا، کبھی منصوب، کبھی مجزوم آفا۔ القواعد الکلمات تنقسم قسمین، کلمات دو قسم کے ہیں، ما یثبت آخرہ کہ جس کا ایک وہ ہے کہ جس کا آخر ثابت ہوتا ہے علی حال واحدۃ ایک ہی حال پر، فی جمیع التراکیب تمام قسم کی ترکیبوں میں، ویسمى مبنیا اور اس کو مبنی کہا جاتا ہے، وما یتغیر آخرہ ویسمى معربا اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا آخر متغیر ہوتا ہے اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ الحروف کلها مبنیۃ حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، وکذالک جمیع الافعال الماضیہ اور افعال ماضیہ بھی سب کے سب مبنی ہے، وہ جمیع افعال الامر اور تمام کے تمام افعال امر یہ بھی مبنی ہے۔